إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم و مکرم حاضرین، عصر بعد سے ہم ایک اہم آیت کی تفسیر سن رہے ہیں جو کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے، سب سے افضل اور سب سے بڑی آیت ہے۔ انشاءاللہ ابھی یہ مغرب کی نماز کے بعد کا دوسرا سیشن ہے اور یہ آخری سیشن ہوگا جس میں ہم کوشش کریں گے کہ تقریباً 1-1.25 گھنٹے کے اندر اس آیت کی تفسیر کو مکمل کیا جائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے وقت کے اندر برکت عطا فرمائے اور ہمارے لیے اس قرآن کو سیکھنا، اس علم کو ضبط کرنا آسان بنا دے۔ محترم حاضرین، ابھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے ایک عظیم نام ہے الحی، جس کے اندر زندہ رہنا، زندگی کا معنی پایا جاتا ہے، اور بیان کیا گیا کہ یہ ایسا نام ہے کہ جتنے اللہ رب العالمین کے دوسرے نام ہیں جن میں ذاتی صفات پائی جاتی ہیں، ان تمام ناموں کا یہ نام جامع ہے۔ جیسے العلیم ہے، السمیع ہے، القدیر ہے، اور دوسرے نام ہیں جو اللہ رب العالمین کی صفات ذاتیہ پر دلالت کرتے ہیں، ان تمام ناموں کا یہ نام جامع ہے۔ تیسرا نام القیوم ہے جو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ قیوم کے اندر 2 معنی پایا جاتا ہے۔ پہلا معنی القائم بنفسہ، یعنی اللہ رب العالمین بذات خود قائم ہے، کسی کا محتاج نہیں، وہ سب سے بے نیاز ہے۔ اللہ رب العالمین بذات خود قائم ہے، اسے کسی بھی چیز کے لیے کسی کا بھی کوئی احتیاج نہیں ہے، کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسرا معنی ہے کہ دوسروں کو اللہ رب العالمین تھامے ہوئے ہے، دوسری تمام چیزیں اللہ رب العالمین کی وجہ سے قائم ہیں، یعنی جتنی بھی چیزیں مخلوقات میں موجود ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ خلاصہ کیا نکلا کہ اللہ رب العالمین کسی کا محتاج نہیں، اور باقی تمام چیزیں مخلوقات میں سے سب اس کے محتاج ہیں۔ یہ ہے القیوم کا معنی۔ تو دوسرا معنی جو بیان کیا گیا کہ سب کو تھامے ہوئے ہے، اللہ رب العالمین رزق دینے والا ہے، اللہ رب العالمین اس دنیا کو چلانے والا ہے، یہ تمام معانی القیوم کے اندر موجود ہیں۔ اسی لیے جتنے بھی ایسے نام ہیں جو صفات فعلیہ پر دلالت کرتی ہیں، ان تمام ناموں کا جامع یہ القیوم والا نام ہے۔ اس لیے الحی اور القیوم کا خلاصہ نکلا کیا کہ جتنے بھی نام ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کی صفات ذاتیہ پر دلالت کرتی ہے، اسی طرح جتنے بھی نام ایسے ہیں جو صفات فعلیہ پر دلالت کرتی ہے، ان تمام ناموں کا جامع یہ 2 نام ہے الحی القیوم۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جب دعا کرتے اللہ رب العالمین سے تو انہی دو ناموں کا واسطہ دیتے اور کہتے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین، کہ اے حی اور اے قیوم تیری رحمت کا میں محتاج ہوں، استغاثہ کرتا ہوں، فریاد کرتا ہوں، اصلح لی شأنی کلہ، میرے تمام معاملات کو تو سدھار دے، ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین، اور مجھے اپنے نفس کی طرف پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے اپنے نفس کی طرف حوالہ نہ کر۔ یہ دعا بہت ہی عظیم دعا ہے، ایک انسان کو ہمیشہ اس دعا کا ورد کرنا چاہیے، ہمیشہ اس دعا کو پڑھتے رہنا چاہیے، اب سفر میں ہوں، کسی کام پر نکلے ہوئے ہوں، اللہ رب العالمین سے ہمیشہ رحمت کی دعا کریں کہ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی حفاظت سے ہم دور نہ ہو جائیں۔ اگر پلک جھپکنے کے برابر بھی ایک انسان اللہ کی حفاظت سے دور ہو جائے تو تہس نہس ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ یہی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، صرف پلک جھپکنے کے برابر ہی یہ بلڈنگ ہل جائے، کیا حالت ہوگی؟ ہمارا نام و نشان تک نہیں رہے گا۔ تو ایک بندہ اگر اللہ رب العالمین اسے پلک جھپکنے کے برابر بھی اپنی حفاظت سے دور کر دے تو وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس لیے ایک انسان کا اعتماد مکمل طور پر اللہ رب العالمین پر ہونا چاہیے۔ اس لیے استاد محترم شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ اس دعا کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ لفظ جو بہت سارے لوگ استعمال کرتے ہیں خود اعتمادی کا، سیلف کانفیڈنس کا، یہ مناسب نہیں ہے۔ ایک مومن کو کانفیڈنس اور اعتماد صرف اللہ پر ہونا چاہیے، پلک جھپکنے کے برابر بھی ہم اللہ رب العالمین کی حفاظت سے دور نہیں ہو سکتے، اگر ہو گئے تو تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ کیا کہا؟ وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي، یہ خود اعتمادی جو کہتے ہیں یہ پلک جھپکنے کے برابر بھی ہم نہیں چاہتے۔ وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْن، پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ تو مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا، اپنی حفاظت میں رکھنا۔ تو محل شاہد اس میں یا حی یا قیوم کا لفظ ہے، جس نام کے وسیلے سے اللہ رب العالمین سے رحمت کی فریاد کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے یہ دو نام بڑے ہی عظیم نام ہیں۔ قرآن کے اندر 3 جگہوں پر یہ نام اسی طرح اکٹھا استعمال ہوئے ہیں، ایک آیت الکرسی کے اندر، اسی طرح ایک ہے سورہ آل عمران کے شروع میں، اور ایک اور دوسری جگہ پہ یہ نام اکٹھا ہوئے ہیں، وہ ہے سورہ طٰہٰ کے اندر وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، اور سورہ آل عمران کے شروع میں اللہ نے کیا کہا؟ الف لام میم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم۔ تو یہ 3 آیتیں ہیں جن 3 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اس نام کو اکٹھا بیان کیا ہے۔ یہ 2 نام اللہ رب العالمین کے ایسے ہیں کہ ایک انسان ان ناموں پر غور کرے تو کبھی اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا معبود نہیں بنا سکتا، کیونکہ یہ صفت جو ان 2 ناموں کے اندر موجود ہے اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی مخلوق میں موجود ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے، محال ہے۔ الحی یعنی ایسی زندگی جس سے پہلے نہ موت ہو نہ بعد میں موت ہو، نہ اس زندگی میں کہیں کوئی نقص و خلل ہو، کوئی عیب ہو، ایسی زندگی اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ اور القیوم جو بذات خود قائم ہو، کسی کا محتاج نہیں، اور جو دوسروں کو سنبھالے ہوئے ہو، دوسروں کو رزق دے رہا ہو، دوسروں کو چلا رہا ہو، اور سب کے سب جس کے محتاج ہو۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی ذات نہیں۔ جو بھی مخلوق ہے، چاہے لوگوں نے انہیں کتنا ہی عظیم مقام و مرتبہ کیوں نہ دیا ہوا ہو، پوری دنیا کے اوپر بادشاہت ہو، پھر بھی وہ محتاج ہے، سونے کا محتاج ہے، بغیر نیند لیے ہوئے کتنے دن تک چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا۔ پیشاب و پاخانے کا محتاج ہے، جب چھوٹا تھا تو خود سے چل نہیں پاتا، جب ماں کے پیٹ میں تھا یا پھر دنیا میں آیا تو اپنے رزق کا خود بندوبست نہیں کر سکتا تھا،
تو چاہے وہ دنیا کے اوپر بادشاہت ہی کیوں نہ کر رہا ہو، اس کی زندگی کے اندر خلل ہے اور وہ محتاج ہے دوسروں کا، انسانوں کا بھی محتاج ہے اور اللہ رب العالمین کا تو محتاج ہے ہی۔ تو اللہ رب العالمین نے سب کو محتاج بنایا ہے، چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، چاہے ولی بزرگ خواجہ غریب نواز کیوں نہ ہو جائے، وہ محتاج ہے۔ صرف اللہ کی ذات ایسی ہے جو قیوم ہے، کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں۔ تو یہ دو نام ایسے ہیں کہ انسان غور کرے تو کبھی اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا معبود نہیں بنا سکتا، کسی کو اپنا الہ نہیں قبول کر سکتا۔ آگے کیا کہا؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ یہ اللہ رب العالمین کی زندگی کتنی کامل ہے، اس کا ایک نمونہ اس جملے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگھ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ ایک انسان چاہے کتنے ہی عظیم مقام و مرتبے پر فائز ہو جائے، وہ نیند سے اپنے آپ کو بے نیاز نہیں کر سکتا۔ اگر نہ سوئے پاگل ہو جائے گا، دماغی حالت خراب ہو جائے گی اس کی۔ یہاں تک کہ انسان جب اونگتا ہے تب بھی اپنی نارمل حالت میں نہیں رہتا۔ فرض کریں کہ ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے جو 140 اسپیڈ سے چلا رہا ہے، سعودی عرب میں 140 کی اسپیڈ سے چلتے ہیں، صرف پلک جھپکنے کے برابر اس کو اگر اونگھ آ جائے کیا حالت ہوگی اس کی؟ ہڈی پسلی تک نہیں ملے گی۔ ایسا حادثہ ہوگا کہ ہڈی پسلی تک نہیں ملے گی۔ تو صرف اونگھنا ایک انسان کو اس قدر خسارے میں مبتلا کر سکتا ہے۔ انسان جب سو جاتا ہے اس کے آس پاس کیا کچھ ہو رہے ہوتے ہیں اسے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ چہ جائے کہ اسے موت آ جائے تو اسے کیا پتہ رہے گا؟ افسوس کی بات ہے کہ لوگ ایسے مخلوقات کو اپنا رب بنائے ہوئے ہیں، اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں، جو سونے سے اپنے آپ کو روک نہیں سکتے۔ سو جاتے ہیں اور آس پاس کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا، اس کے باوجود لوگ ان کے بارے میں عقیدہ کیا رکھتے ہیں کہ انہیں سب کچھ پتہ ہوتا ہے۔ حالانکہ دنیا کے اندر جب تھے اور سو جاتے تھے تب پتہ نہیں چلتا تھا، گھر میں چوری ہو گئی، نیند کی حالت میں رہ گئے، چور آیا اور بے ہوش کر دیا، سب کچھ لوٹ کر لے کے چلا گیا، کچھ پتہ نہیں چلا۔ اور یہی جب قبر میں پہنچتے ہیں تو سب کچھ پتہ چل جاتا ہے ان کو۔ تو اگر انسان کی عقل صحیح سے کام کرے، اس کا استعمال کرے، تو اللہ رب العالمین کے علاوہ کبھی کسی کو یہ درجہ نہیں دے سکتا کہ اسے اپنا الہ بنا لے، اپنا معبود بنا لے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ اللہ رب العالمین کی زندگی اتنی کامل ہے، اس کا ایک نمونہ ہے کہ اس زندگی میں ذرہ برابر بھی کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کمال ہے اس کی اس زندگی کے اندر۔ مخلوق میں کسی کی بھی زندگی ایسی نہیں جس کے اندر ایک کمال موجود ہو۔ اس کے بعد آگے کیا کہا؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں کے اوپر ہے یا زمینوں کے اندر بھی، سب کا مالک فقط اور فقط اللہ رب العالمین ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، سب کچھ اسی کی ملکیت ہے، جو آسمانوں میں ہے، جو زمینوں میں ہے، کیا کچھ ہے بندوں کو علم بھی نہیں ہے۔ کتنا جانتا ہے انسان؟ بہت ہی تھوڑا سا، اس زمین کے اندر کیا کچھ ہے۔ سینکڑوں سال تک اس زمین کے اندر انسان اپنی زندگی گزار دیتا ہے، اسے پتہ نہیں رہتا کہ اس کے نیچے سونے کے خزانے ہیں اور پیٹرول موجود ہے اور کیا کیا خزانے موجود ہیں۔ اچانک انکشاف ہوتا ہے کہ ارے جہاں ہم رہ رہے تھے اس کے نیچے پیٹرول ہے۔ اگر 10 سال پہلے 20 سال پہلے پتہ چل گیا ہوتا تو کیا کرتا؟ وہ کھود کر نکال لیتا، پتہ چلتا کہ یہاں پر سونا ہے۔ جن جگہوں پر آج سونے کے کان موجود ہے، پیٹرول موجود ہے،
تو جس دن انکشاف ہوا اس سے اگر 10 سال پہلے 20 سال پہلے انکشاف ہو گیا ہوتا تو کیا اس سے پہلے نہیں نکال لیتے؟ حالانکہ وہاں پر رہ رہے تھے، کچھ پتہ نہیں تھا، اللہ رب العالمین نے جب علم دیا تب اس چیز کو نکالا۔ تو انسان کے پاس علم بھی نہیں کہ کیا کچھ ہے، چاہے جائے کہ اس کا وہ مالک ہو، کہا جائے کہ وہ اس کی ملکیت ہے، تو انسان کی جو ملکیت ہے وہ انتہائی محدود پیمانے پر ہے، ناقص ملکیت ہے، دو حال سے خالی نہیں، یا تو وہ چھوڑ کر اسے چلا جائے گا دنیا سے، یا وہ چیز اسے چھوڑ کر چلی جائے گی، برباد ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی۔ ایک کے پاس بہت شاندار بنگلہ ہے، شاندار گاڑی ہے، دوسروں پر فخر کرتا ہے اس گاڑی کی وجہ سے کہ کسی کے پاس پورے ملک میں یہ گاڑی نہیں، میرے پاس اکیلا ہے، دو حال سے خالی نہیں، یا تو خود اس گاڑی کو چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، یا وہ گاڑی اسے چھوڑ کر چلی جائے گی، دو حال سے خالی نہیں۔ اللہ رب العالمین کی ملکیت کے اندر یہ خلل نہیں ہے، یہ نقص نہیں ہے۔ کیا کہا؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمینوں کے اندر ہے، آسمانوں کے اندر ہے، سب کچھ اسی کی ملکیت ہے، اور کیا کچھ رکھا اللہ رب العالمین نے اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ انسان کی تحقیق انتہائی محدود، سمندر کے اندر کیا کچھ اللہ رب العالمین نے رکھا انسان جانتا بھی نہیں، چاہے جائے کہ کہے کہ میں اس کا مالک ہوں، جانتا بھی نہیں کہ کیا کچھ رکھا ہوا ہے۔ انسانوں کی تحقیق جہاں تک آج پہنچی بھی ہے وہ کہاں تک ہے؟ صرف ایک زمین اور ایک آسمان تک، اس سے زیادہ نہیں، بلکہ آسمانوں کے متعلق بھی بہت ہی محدود پیمانے پر تھوڑا سا علم حاصل ہوا ہے۔ اس میں بھی ان کا دعویٰ ہے، جس دعوے میں وہ کتنے سچے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں۔ ابھی گزشتہ سال چاند کے قطب جنوبی پر ہندوستانی سائنسدانوں نے سافٹ لینڈنگ کی، بہت بڑی خبر تھی، یہ پوری دنیا سے مبارکبادی دی گئی، یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی تھی اگر سچ تو تھی، اس کو سچ ہی مانے ہم، تب بھی یہ کتنی بڑی کامیابی ہے ذرا غور کریں کہ انسان اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں سے ایک چھوٹی سی مخلوق تک پہنچا ہے، بس پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، بس اسی کو اتنی بڑی کامیابی تصور کرتا ہے، جس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے کتنے ذہین ترین لوگوں کو استعمال کیا گیا، سالوں سال تک اس کے پیچھے لگے رہے، اس مشن کے پیچھے بے تحاشا اس کے لیے دولت خرچ کیا گیا، اس کے بعد کامیابی کتنی ہے کہ وہاں تک پہنچ گئے، وہاں پر زندگی کیسی ہے، کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے، صرف اتنا پہنچ گئے، اسی کو بہت بڑی کامیابی سمجھ رہا، اور اس کے آگے کیا کچھ ہے کچھ پتہ نہیں۔ حالانکہ آج سے 1400 سال پہلے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، قرآن کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اس کی طرف اشارہ کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر تفصیل کے ساتھ یہ روایت موجود ہے، بالکل صحیح سند سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات کو مکہ سے بیت المقدس اور وہاں سے 7ویں آسمان تک پہنچے اور پھر واپس مکہ آ گئے۔ پہلے آسمان پر پہنچے، دربان نے پوچھا جبریل علیہ السلام سے، آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا کہ محمد ہیں۔ اجازت ملی ہے آنے کے لیے اوپر؟ کہا اللہ رب العالمین کی طرف سے اجازت ہے۔ تب دروازہ کھولتے ہیں، اللہ کے رسول دوسرے آسمان میں پہنچتے ہیں۔ کسی کے بس کی بات ہے کہ اس آسمان کو سوراخ کر کے یا چپکے سے چوری کر کے پہنچ جائے دوسرے آسمان تک؟ اللہ کے رسول اس طرح ہر آسمان میں دربان سے اجازت ملتی ہے، دروازہ کھولا جاتا ہے، تب اگلے آسمان تک پہنچتے ہیں۔ یہ آج سے 1400 سال پہلے ہو چکا ہے، اور آج انسان اتنا سب کچھ خرچ کرنے کے بعد اگر پہنچا ہے تو اتنی بڑی کامیابی تصور کر رہا ہے کہ کتنی بڑی ہمیں کامیابی مل گئی۔ اور اللہ رب العالمین روزانہ جبریل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں، جاتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ جب سے یہ دنیا بنی ہے چلا رہا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب کفار قریش نے کہا کہ ایسی بات آپ کے ساتھی نے آج کہی ہے، ایسا اعلان کیا ہے کہ کوئی بھی عقل مند قبول نہیں کر سکتا، کہا کیا ہوا؟
کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ مہینوں کی مسافت ہے مکہ سے بیت المقدس، کہتے ہیں کہ ایک ہی رات کو گئے تھے اور پھر واپس بھی آ گئے، اور وہ بھی نہیں بلکہ آسمان تک گئے تھے اور پھر وہاں سے واپس آ گئے۔ تو ابوبکر صدیق نے کیا کہا؟ یہ سوچ رہے تھے کہ کوئی عقل مند اسے قبول نہیں کر سکتا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اس سے بڑی چیز کا ہم پہلے سے اقرار کیے ہوئے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام روزانہ آتے ہیں جاتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں۔ تو جب اس سے بڑی چیز کا اقرار ہم کیے ہوئے ہیں تو یہ تو معمولی چیز ہے، اس کا اقرار کرنا کیا کون سی بڑی بات ہے؟ تو یہ انسان کی ملکیت انتہائی محدود ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ ہے آسمانوں میں زمینوں میں صرف اس کا اللہ مالک ہے۔ یہ جملہ اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کے لیے صادق نہیں آ سکتا۔ کوئی ایسا نہیں دنیا میں جو کہہ سکے کہ میں ہر چیز کا مالک ہوں، گرچہ ملک کا پرائم منسٹر بھی ہو کہہ سکتا ہے کہ یہ میرا ہے اس لیے مجھے دے دو، اس لیے کہ میں پرائم منسٹر ہوں، یہ میرا ہے، اس کا نہیں ہے، اس کے پاس جو کچھ ہے اس کا میں مالک نہیں ہوں۔ یہ ہر چھوٹے سے چھوٹے عقل والا اسے سمجھتا نہیں سمجھتا ہے کہ میں ہر چیز کا مالک نہیں ہوں۔ اسی مسجد کے اندر دوسروں کے پاس جو چیزیں ہیں اس کا میں مالک نہیں ہوں، ان کے پاس جو چیز ہے میرے پاس جو چیز ہے اس کے وہ مالک نہیں ہے۔ اور وہ ملکیت بھی جتنی ہے وہ اتنی حقیر ملکیت ہے کہ یا تو اس کو چھوڑ کر ہم چلے جائیں گے وہ رہ جائے گا، یا پھر وہ ہماری زندگی میں ختم ہو جائے گا اور پھر ہم لاچار اور بے بس رہ جائیں گے، اس سے افسوس کرتے رہیں گے۔ تو اس حقیر ملکیت کے ہونے کے باوجود بھی ایک حقیر کو کوئی اپنا رب بنا لیتا ہے، معبود سمجھ لیتا ہے اور اس کے سامنے سجدہ بھی کرنے لگتا ہے۔ تو اگر عقل ہوتی اور اس کا استعمال انسان کرتا تو یہ کام کر سکتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کی، وحدانیت کی ایک عظیم دلیل پیش کی، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ یہ ملکیت اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ آگے کیا کہا؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ بیچ میں اللہ رب العالمین نے شفاعت کا مسئلہ ذکر کیا۔ کیوں؟ ان کفار مکہ کو اور دوسرے بھی کفار کو جب کہا جائے کہ یہ اللہ رب العالمین کی صفات ہیں، اقرار کر لو ورنہ ٹھکانہ تمہارا جہنم بننے والا ہے، تو کیا کہتے ہیں کہ ہمارے معبود جو ہے نا جن کی ہم عبادت کرتے ہیں یہ بڑے نیک مقرب بندے تھے اللہ رب العالمین کے، یہ ہماری شفاعت کر کے ہمارا بیڑا پار کر دیں گے، اس لیے ہمیں بہت زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے شفاعت کا مسئلہ ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین کے پاس شفاعت کے بھی اصول و ضابطے ہیں۔ شفاعت کا پورا مالک اللہ رب العالمین ہے، اس کے پاس وہی شفاعت کر سکتا ہے جسے شفاعت کی اجازت ملے، اور اسی کے لیے شفاعت کر سکتا ہے جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو۔ نہ ہر کوئی بغیر اجازت کے شفاعت کر سکتا ہے، نہ ہر کسی کے لیے شفاعت کر سکتا ہے، بلکہ شفاعت وہی کرے گا جس کو اجازت ملے۔ ان معبودان باطلہ کو اجازت ہی نہیں ملے گی، اور اسی کے لیے شفاعت کر سکتا ہے جس سے اللہ راضی ہو۔ اور کس سے اللہ راضی ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق اور نیک بخت سعادت مند شخص کون سا ہوگا؟ کون شخص ہوگا جو آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ سعادت مند ہو، نیک بخت ہو؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اے ابو ہریرہ، علم کے تعلق سے جو تمہارے یہاں حرص ہے، تڑپ ہے، للک ہے، اس سے مجھے اندازہ تھا کہ تم سے پہلے کوئی یہ سوال مجھ سے نہیں کرے گا، اور ہوا بھی اللہ کے فضل سے کہ تم نے ہی سب سے پہلے یہ سوال کیا۔ پھر اللہ کے رسول نے جواب دیا، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ۔ قیامت کے دن میری شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق اور سعادت مند شخص وہ ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہو، یعنی جس نے اپنا معبود برحق بس فقط اور فقط اللہ رب العالمین کو مانا ہو، باقی تمام معبودوں کو باطل سمجھتا ہو۔ یہ لا الہ الا اللہ دو ارکان پر ہے، ایک نفی اور دوسرا اس بات، دونوں میں سے کسی ایک کا اقرار کرے دوسرے کا نہ کرے تو کامیابی نہیں مل سکتی۔ کوئی کہے میں اللہ رب العالمین کو تو اللہ مانتا ہوں،
البتہ ان کو بھی تھوڑا سا مارجن دیتا ہوں، ان کی نفی نہیں کرتے، ان کو باطل نہیں سمجھتا، تو یہ شفاعت کا مستحق نہیں ہو سکتا. یا کہے کہ میں سب کو باطل سمجھتا ہوں، کسی کو برحق نہیں سمجھتا، نہ جو معبود برحق ہے اللہ ہے اس کو مانتا ہوں، نہ دوسروں کو مانتا ہوں. جیسے بہت سارے ملحدین ہیں، کہتے ہیں میں کسی کو نہیں مانتا، سب کا انکار ہے. تمام کے تمام مذاہب کیا ہے؟ باطل ہیں، اسلام بھی ان میں سے شامل ہے. تو یہ بھی باطل ہے. نفی اور اثبات دونوں پایا جائے، معبودان باطلہ کی نفی اور اللہ رب العالمین کے معبود برحق ہونے کا اثبات، اگر یہ پایا جائے تب بندہ کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق ہوگا. اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. اس کے بعد کہا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. آیت کے اس ٹکڑے میں آنکھ والوں کے لیے اور فطرت سلیمہ والوں کے لیے، صحیح دل رکھنے والوں کے لیے انتہائی عظیم نشانی موجود ہے، دلیل موجود ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی ہمارا معبود نہیں ہو سکتا، رب نہیں ہو سکتا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو گزر چکا ہے، جو آنے والا ہے، ماضی و مستقبل، ہر چیز کے بارے میں اللہ رب العالمین علم رکھتا ہے، جانتا ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اور بندے مخلوق اللہ رب العالمین کے علم کے مطابق احاطہ نہیں کر سکتے اس کا علم کا، إِلَّا بِمَا شَاءَ، بس اتنا جان سکتے ہیں جتنا اللہ رب العالمین چاہے. مخلوق کے پاس تھوڑا سا علم ہوگا جتنا اللہ رب العالمین کی طرف سے اسے ملا ہوا ہو، بس. تو یہ ہے مخلوق کے علم کی حالت، اور اللہ رب العالمین کے علم کی حالت یہ ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ گزر چکا ہے، جو کچھ آنے والا ہے، ہر چیز کے بارے میں اللہ رب العالمین کو علم ہے. اور یہ چیز اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. انسانوں کا علم، مخلوق کا علم انتہائی ناقص ہے. انسان اپنے نفس کے اندر جو چیزیں موجود ہیں ان کے بارے میں نہیں جانتا. باہر کے بارے میں اور دوسری پوری دنیا کے بارے میں جاننا تو چھوڑ ہی دے. اس کے نفس کے اندر روح ہے، روح کے بغیر وہ مردہ ہے، میت ہے. خود اس روح کے بارے میں دنیا کا کوئی بھی ڈاکٹر نہیں جانتا کہ روح کیا ہے. اس کی تحقیق بھی کر لے تو کوئی چیز ملتی نہیں ہے. اچانک روح ختم، زندگی ختم، باڈی ڈیڈ ہے، اب یہ دفن کے لائق ہے. روح ہے کیا؟ ہر ایک کے اندر موجود ہے، لیکن اس کی تحقیق انسان کا علم اس تک پہنچا ہی نہیں کہ اس کی بھی تحقیق کر لے. تو انسان کے پاس جو علم ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، جو تمہیں علم بھی دیا گیا ہے وہ انتہائی ناقص ہے، قلیل ہے. کتنا قلیل ہے؟ اندازہ لگائیں. اس زمین کے اندر جہاں پر ہم ابھی کھڑے ہیں، اندر نیچے کیا چیزیں موجود ہیں کچھ نہیں جانتے. سمندر کے اندر کیا کچھ مخلوقات موجود ہیں کچھ بھی نہیں جانتے. تھوڑا سا حصہ جانتے ہیں. کتنا جانتے ہیں؟ ایک مثال سے سمجھیں. گزشتہ سال جب دنیا کے چند امیر ترین لوگ اس پنڈبی کے سہارے، اس جہاز کو دیکھنے گئے تھے پنڈبی کے سہارے، جہاں پر ٹائٹینک جہاز کا کیا ہوا ہے؟ ملبہ پڑا ہوا ہے. دنیا کے چند امیر ترین لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایک منصوبہ بناتے ہیں کہ ایک پنڈبی کے سہارے ہم وہاں جائیں گے اور اس کا ملبہ دیکھیں گے. اللہ رب العالمین نے ان کی موت وہاں لکھی تھی. گئے اور حادثے کا شکار ہوئے اور سب کے سب وہیں مر گئے. بہت بڑی خبر بنی، وائرل ہوئی، کئی دنوں تک یہی سرخی بنی رہی، یہ ہائی لائٹ تھی، سب سے بڑی خبر یہی تھی. اس وقت BBC ہندی کی ایک ڈاکیومنٹری ویڈیو آئی تھی جسے میں نے اپنی فیس بک ٹائم لائن پر نشر بھی کیا تھا. ویڈیو موجود ہے آج بھی، دیکھ لیں اسے. اس میں سمندر کے متعلق
چند سائنسی تحقیقات کو پیش کیا گیا ہے. سمندر کیسی ہے، کہاں پر کتنی گہرائی ہے، سورج کی روشنی کہاں تک پہنچتی ہے، بہت ساری علمی چیزیں سمندر کے متعلق اس ویڈیو کے اندر بتا رہے ہیں. بہت اچھی ویڈیو ہے ماشاءاللہ، کافی معلومات آپ کو ہوں گے سمندر کے متعلق. اس کے بعد اینکر کا دعویٰ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آج تک سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے، ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر چکی ہے کہ سائنسدانوں کا دعویٰ ہے کہ تقریباً 5% کے بارے میں ہم سمندر کے اندر کیا کچھ موجود ہے تحقیقات کر چکے ہیں، جس سے اپنی بہت بڑی کامیابی وہ تصور کر رہے ہیں کہ تقریباً 5% کی ہم تحقیق کر چکے کہ سمندر کے اندر کیا کچھ ہے موجود. اب دوسرے لفظوں میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ غور کریں کہ باقی 95% کے بارے میں ہم جاہل ہیں، کچھ بھی نہیں جانتے. یہ ہے انسانوں کا علم. پوری دنیا کے اندر جو سب سے ذہین ترین لوگ ہیں، لاکھوں کا سرمایہ کر کے کہاں تک پہنچے؟ 5%. وہ بھی دعویٰ ہے، پتہ نہیں وہ حقیقت سے کتنا واقع کتنا مطابق ہے. وہ دعویٰ ہے، اگر ہم سچ مان بھی لے تب بھی کیا نتیجہ نکلا کہ 95% کے بارے میں جاہل ہے، کچھ بھی نہیں جانتے. اور یہ بھی بس کتنا ہے؟ ایک آسمان اور ایک زمین، جیسے کہ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ بس ایک آسمان اور ایک زمین تک انسان کی تحقیق ہے. اس آسمان کے اوپر اور 6 آسمان ہیں، اس زمین کے نیچے اور 6 زمینیں ہیں. ان جگہوں پر، ان زمینوں میں، ان آسمانوں میں کیا کچھ اللہ نے رکھا ہے اس کے علاوہ کوئی جانتا نہیں ہے. نہ انسانوں کا وہاں تک وصول ہو سکتا ہے، نہ وہاں پہنچ سکتے، نہ تحقیق کر سکتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا؟ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ. قسم ہے ان چیزوں کی جن کو تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی بھی جن کو تم نہیں دیکھتے. جن چیزوں کو انسانوں نے دیکھا ہی نہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. اور ان تمام چیزوں کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. اور ان 7 آسمانوں 7 زمینوں کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنی مٹھی میں لے لے گا. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیدہ. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب. جس طرح کاغذ کے بنڈل کو لپیٹا جاتا ہے، اسی طرح ہم کیا کریں گے؟ آسمانوں کو لپیٹ دیں گے. قرآن میں دوسری جگہ اللہ نے کیا کہا؟ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. جتنی زمینیں ہیں قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی مٹھی میں ہوں گی. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ. اور جتنے آسمان ہیں اللہ رب العالمین کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. انسانوں کا علم جہاں تک نہیں پہنچ سکتا، یہ اللہ رب العالمین کی مٹھی میں اور اس کے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. ہر نماز میں ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہوتے ہیں اللہ اکبر. نماز کی شروعات ہوتی ہے اللہ اکبر، اذان کہتے ہیں اللہ اکبر، اقامت کے اندر اللہ اکبر، نماز ختم ہوئی سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ، پھر اللہ اکبر. اس طرح روزانہ تقریباً 300 مرتبہ، اور بہت سارے دوسرے لوگ اس سے بھی زیادہ ایک کلمے کو دہراتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یہ ہے اللہ رب العالمین کا علم. اور انسانوں کا علم انتہائی حقیر. تو جسے ہم اپنا خالق مانے، جسے ہم اپنا رب مانے، الہ مانے، معبود مانے، اس کے پاس یہ علم ہونا چاہیے. کسی کے پاس علم ہی نہیں تو کیا وہ اس کا مستحق ہے اس کی عبادت کی جائے؟ استاد محترم شیخ عبد الرزاق البدر حافظہ اللہ نے ایک قصہ بیان کیا کلاس کے اندر. ایک ملحد کا جو اللہ رب العالمین کا انکار کرتا ہے، کہنے لگا کہ صرف اللہ رب العالمین خالق نہیں ہے، پیدا کرنے کی طاقت صرف اس کے اندر نہیں ہے، ہم بھی پیدا کر سکتے ہیں، ہم بھی خالق ہیں. لوگوں نے کہا کہ اپنی مخلوقات ذرا دکھائیں، کیا آپ نے پیدا کیا ہے؟ تو کہا کہ ایک کام کرو، ایک گوشت کا ٹکڑا لاؤ اور کچھ گوبر لاؤ اور ایک بوتل لاؤ. لوگ پیش کیے، کیا کیا؟ اس گوشت کے ٹکڑے کو کاٹ کر گوبر اندر داخل کر دیا
اور شیشے کے اندر پیک کر کے اچھی طرح اس کا منہ بند کر دیا، ایک دم پیک کر دیا، کہا کہ اس کو لے کے جاؤ 3 دن بعد واپس لانا۔ لائے 3 دن بعد واپس، جب اس کو کھولا گیا تو کیا حالت ہوگی اس گوشت کی؟ بہت سارے بے شمار کیڑے اس میں پیدا ہو گئے تھے، جیسے ہی کھولا پورے کیڑے مکوڑے ایک دم بکھر گئے۔ کہا کہ یہ میری مخلوق ہے، میں نے اسے پیدا کیا۔ اب سوچیں، اس کے عقل کے اوپر ماتم کریں، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اسے پیدا کیا، 3 دن پہلے کیا تھا نا، اب دیکھیں میری مخلوق سامنے ہے، میں نے اسے پیدا کیا۔ کسی نے اسی مجمع میں سے کہا کہ ان کی تعداد کتنی ہے؟ ہکا بکا ہو گیا، کہا کہ تمہیں اپنی مخلوق کی تعداد کا بھی علم نہیں اور تم خالق بن گئے۔ پھر کسی نے پوچھا اس میں مذکر کتنے ہیں، مؤنث کتنے ہیں، میل کتنے ہیں، فیمیل کتنے ہیں؟ ہکا بکا کہ تم نے خود پیدا کیا، تمہیں پتا بھی نہیں کتنے میل ہے کتنے فیمیل ہے۔ کسی نے پھر پوچھا کہ تم ہی ان کو رزق دیتے ہو، رزاق تم ہی ہو؟ ہکا بکا۔ پھر کسی نے کہا کہ عمر ان کی کتنی ہے، کب مریں گے یہ، کتنی مدت تم نے اس کو دی ہے؟ جب تم خالق ہو تو تمہارے پاس کم از کم اتنا تو پاور ہونا ہی چاہیے۔ ہکا بکا۔ تو یہ طاقت یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے پاس ممکن ہے؟ تو اگر انسان اس پر غور کرے تو کیا اس رب کو چھوڑ کر کسی کے سامنے اپنا ماتھا ٹیک سکتا ہے، کسی کو اپنا معبود بنا سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ ہے انسانوں کا علم جو انتہائی حقیر ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے علم کے اوپر غور کریں، کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی کنجیاں جو ہیں وہ صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ان غیب کی چیزوں کو۔ ابھی اس کے ساتھ 2 منٹ بعد کیا کچھ ہونے والا ہے، وہ تو خود دنیا میں زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا اس کو پتہ نہیں ہے۔ آگے کیا کہا؟ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اس خشکی کے اندر جو کچھ ہے، دریاؤں کے اندر جو کچھ ہے، ہر کسی کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں وہ جانتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، یہاں تک کہ درخت سے کوئی پتا بھی گرتا ہے تو اللہ رب العالمین کو اس کا بھی علم ہوتا ہے۔ کسی درخت سے کون سا پتا گرا، اللہ رب العالمین کو اس کا علم ہے۔ ذرا غور کریں کہ کیا یہ چیز کسی مخلوق کے اندر ممکن بھی ہے؟ پتا گرے تو اسے خبر ہوتی ہے، اس کو علم ہوتا ہے، یہ تو بہت دور کی بات ہو گئی۔ کتنے پتے ہیں ذرا تم گن کے بتاؤ، اس کی عمر ختم ہو جائے گی، گن نہیں پائے گا کہ ایک درخت میں کتنے پتے ہیں۔ کوئی اچھا خاصا بڑا درخت ہو، چلو ایک درخت گن لیے، اس پورے گاؤں میں کتنے درخت ہیں، گن پائے گا؟ اس پورے کولکاتہ شہر کے اندر کتنے درخت ہوں گے، کوئی گن پائے گا؟ انسانوں کی تعداد کتنی ہے، انڈیا میں ابھی کتنے لوگ ہیں، حکومت سروے کراتی ہے 10 سال کے بعد، جن گننا ہوتا ہے نا، کتنا خرچ ہوتا ہے حکومت کا، اس کے بعد جو ڈیٹا جاری کرتی ہے حکومت، اس میں کیا کہتی ہے؟ تقریباً اتنے لوگ ہوں گے۔ اتنا لاکھوں اربوں خربوں خرچ کر کے نتیجہ کیا؟ تقریباً اتنے لوگ ہوں گے۔ انسانوں کی تعداد کا گننا ممکن نہیں ہے، کنفرم کہ اتنے ہی لوگ ہیں انڈیا میں۔ درختوں کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ کتنے درخت ہیں پورے انڈیا میں، پوری دنیا میں کتنے درخت ہوں گے؟ زمین کے اوپر، یہاں تک کہ سمندر میں بھی درخت ہیں۔ آپ لوگ دیکھتی ہوں گے ویڈیوز، تو کسی کو ان درختوں کی تعداد کا بھی علم ہو یہ ممکن نہیں ہے، تو کس درخت سے کون سا پتا کب گرا یہ ممکن ہے کہ کوئی پتہ کر سکے؟ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کسی درخت سے کوئی پتا بھی گرتا ہے تو اس رب کو، اس اللہ کو جو ہمارا پروردگار ہے، جو ہمارا معبود برحق ہے، اسے اس کا بھی علم ہوتا ہے۔ اس طرح کی 1-2 آیتیں نہیں ہیں، بے شمار آیتیں قرآن کے اندر موجود ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے علم کے بارے میں بتایا ہے۔ اس کا ایک نام العلیم ہے، علم سے متصف ہے ہمارا رب، ایسا علم یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء،
یہ ہے ہمارا پروردگار جس کے علم کی یہ حالت ہے. اور یہ علم اس رب کے سوا اگر کوئی بھی عقل مند ہے، دل میں انصاف باقی ہے، تو قبول کیے بغیر چارہ نہیں کہ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، کسی دوسرے کے پاس نہیں. لہذا جب وہ اس طرح علم رکھنے والا ہے اور ہر ایک کا علم ناقص ہے، تو اس کے علاوہ کوئی عبادت کا بھی مستحق نہیں ہو سکتا. آگے کیا کہا؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض. وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ اس کی جو کرسی ہے زمین و آسمان کو محیط ہے، گھیرے ہوئے ہے. یہ جملہ اللہ رب العالمین کی عظمت کی بہت بڑی دلیل ہے. ایک مثال اللہ رب العالمین نے دی جو انسان محسوس کر سکے. یہ زمین اور آسمان کتنی بڑی ہے؟ اگر ایک شخص چلنا شروع کرے تیز رفتار سواری سے، اس کی زندگی ختم ہو جائے لیکن یہ زمین ختم نہیں ہوگی. چلتا رہے، وہ دنیا کا کنارہ ہی نہیں ملتا، ختم ہی نہیں ہوتی دنیا. اتنی بڑی زمین ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، آسمانوں زمینوں کو اللہ کی کرسی گھیرے ہوئی ہے، محیط ہے. کتنی بڑی زمین ہے، کبھی ہم نے سوچا، غور کیا؟ حالانکہ یہ اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی مخلوق نہیں ہے. یہ جو دنیا جس میں ہم لوگ ابھی جی رہے ہیں، جس زمین پر ابھی ہم کھڑے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں سے سب سے بڑی مخلوق نہیں ہے، ایک چھوٹی سی مخلوق ہے. اس سے بڑی بڑی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہے جن کو ہم دیکھتے ہیں، جن کے بارے میں لوگوں کا دعویٰ ہے، سائنسدانوں کا دعویٰ ہے کہ زمین سے بڑی بڑی مخلوقات اس کائنات میں موجود ہے جن کی ہم تحقیق کر چکے. چنانچہ کیا کہتے ہیں خود ان کے دعوے کے مطابق؟ یہ سورج جسے ہم دیکھتے ہیں یہ اس زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے. خود ان کے دعوے کے مطابق یہ سورج اس زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، جس زمین کو ہم جس کا کوئی کنارہ نہیں ڈھونڈ پاتے. یعنی اگر اس طرح کی 13 لاکھ زمینیں اور ہوتی تو ایک سورج کے برابر ہو سکتی تھی. یہ حالت ہے. یہ سورج بھی سب سے عظیم مخلوق نہیں ہے. کہتے ہیں سائنسداں کہ ایک سیارہ ہے جس کی ہم نے تحقیق کی ہے، VY کینیس ماجورس، لکھیے گوگل میں آ جائے گا تفصیل پوری. کہتے ہیں کہ یہ سیارہ جو ہے VY کینیس ماجورس، یہ اس سورج سے 9 بلین گنا بڑا ہے. اس سورج سے بھی کہتے ہیں 9 بلین گنا بڑا ہے. تو اس کے بالمقابل زمین کیا ہوگی؟ آپ اندازہ لگائیں. اس کا بھی مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین. یہ ایک زمین کے اندر ہے جس کی تحقیق انسانوں نے کی ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ انسانوں کی تحقیق کتنی تک ہے؟ ایک زمین اور ایک آسمان کے نیچے بس. اور اس میں اس طرح کی مخلوقات ہیں جو سورج سے بھی 9 بلین گنا بڑا ہے. ایک سیارہ VY کینیس ماجورس. یہ زمینیں، یہ آسمان، ان کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا کچھ رکھا ہے، کتنی بڑی بڑی مخلوقات رکھی ہیں. ان زمین و آسمان کی حیثیت اللہ رب العالمین کی کرسی کے بالمقابل کیسی ہے؟ جیسے کہ چٹیل میدان میں، وسیع و عریض میدان میں کوئی چھوٹا سا دائرہ پڑا ہوا ہو. جیسے چوڑیاں پہنتی ہیں نا خواتین، دائرے کی شکل میں کوئی چھوٹا سا دائرہ کسی وسیع و عریض میدان میں، انتہائی بڑے میدان میں پڑا ہوا ہو. یہ زمین و آسمان جس میں اتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں، وہ کرسی کے بالمقابل وسع کرسیہ السماوات والارض. تو کرسی کے بالمقابل زمین و آسمان کی یہ حیثیت ہے. اور کرسی کی حیثیت عرش کے بالمقابل اسی طرح ہے جیسے زمین و آسمان کی حیثیت کرسی کے بالمقابل. اس لیے سب سے بڑی مخلوق اور سب سے عظیم مخلوق کیا ہے؟ عرش اور کرسی. سب سے بڑی مخلوق اور سب سے عظیم مخلوق کیا ہے؟ مخلوقات میں سے وہ عرش اور کرسی ہے، جسے اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی جانتا نہیں ہے، انسانوں نے اسے دیکھا نہیں ہے. کرسی سے مراد کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر کی ہے کہ وہ موضع القدمین ہے، دونوں قدم رکھنے کی جگہ. اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں
کہ کتاب و سنت کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی ٹرانسلیٹ والی کتاب سے ذاتی مطالعے سے عالم بننے کی کوشش کرے تو کیا کہے گا؟ کرسی وہی ہے جس میں ہم بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کرسی سے مراد؟ موضع القدمین، دونوں قدم رکھنے کی جگہ اللہ رب العالمین کی۔ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے اور کرسی کیا ہے؟ موضع القدمین ہے۔ تو وسع کرسیہ السماوات والارض، اس جملے میں اللہ رب العالمین کی عظمت کا اظہار ہے کہ ہمارا رب کتنا عظیم ہے۔ اسی لیے آگے کا جملہ کیا کہا؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، کہ اللہ رب العالمین بلند و بالا ہے، علی ہے، اس سے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، اس سب سے اوپر ہے، سب سے بلند اور بالا ہے، اور وہ عظیم بھی ہے۔ لفظ علی کے اندر، العلی یہ اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے ایک عظیم نام ہے، ایک بہت بڑا نام ہے العلی۔ اس کے اندر علو کی صفت موجود ہے، اس کے اندر ایک باطل عقیدے کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے۔ چنانچہ بہت سارے ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے۔ حقیقت میں یہ کفار و مشرکین کا عقیدہ تھا۔ قرآن کریم کو آپ پڑھیں، آپ کو اندازہ ہوگا، احادیث رسول کو پڑھیں کہ کس طرح کفار و مشرکین کے اندر یہ عقیدہ منتشر تھا اور اسلام نے اس عقیدے کا انکار کیا، اسے باطل قرار دیا، اور اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے اس عقیدے کو لوگوں کے ذہن میں راسخ کیا۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرعون کا اور موسیٰ کا قصہ، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے۔ فرعون اپنے وزیر حامان سے کہتا ہے کہ ایک لمبی سی سیڑھی بناؤ تاکہ میں موسیٰ علیہ السلام کے رب تک پہنچوں اور دیکھوں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام، اللہ رب العالمین آسمانوں کے اوپر ہے۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا مانتا ہوں۔ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ آسمانوں کے اوپر۔ اور فرعون کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، اللہ آسمانوں کے اوپر نہیں ہے۔ تو اگر کوئی اللہ رب العالمین کو آسمانوں کے اوپر، عرش کے اوپر مانتا ہے تو گویا کہ موسیٰ علیہ السلام کے عقیدے پر ہے وہ، اور کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو کس کے عقیدے پر ہے؟ فرعون کے عقیدے پر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کا امتحان لیا کہ یہ پرانے دین پر، کفر و شرک پر باقی ہے یا اس عقیدے سے توبہ کر کے اسلام کا عقیدہ اختیار کر چکی ہیں۔ اسلام کا امتحان لینا تھا۔ اللہ کے رسول بس دو سوال کرتے ہیں، اسی سے پتہ چل جاتا ہے پرانے عقیدے پر ہے یا اسلام کے عقیدے پر۔ پہلا سوال این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ فاشارت الی السماء، اشارے سے دکھاتے ہیں کہ اوپر، آسمانوں کے اوپر ہے، کامیاب ہو گئی۔ دوسرا سوال من انا، میں کون ہوں؟ کہتی ہے انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ کے رسول فوراً گواہی دیتے ہیں اعتقا فانہا مؤمنہ، اگر تم آزاد کرنا چاہو تو اسے آزاد کر سکتے ہو، اس خاتون کو آزاد کر دو، یہ مؤمنہ خاتون ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اس کے ایمان کی گواہی دی بس دو سوال کر کے۔ اسی سے پتہ چل گیا کہ کفار کے عقیدے پر نہیں، اسلام کے عقیدے پر ہے۔ تو یہ عقیدہ منتشر تھا کفار و مشرکین کے درمیان، ایک دو نہیں، ہزار سے زیادہ دلیلیں ہیں اس مسئلے پر کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ نہیں، عرش پر مستوی ہے۔ ایک دو نہیں، ہزار سے زیادہ علماء اکرام نے، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، ان کے شاگرد رشید علامہ ابن قیم نے، اور دوسرے بہت سارے علماء متقدمین نے ذکر کیا ہے کہ اگر کتاب و سنت کے دلائل کو گنا جائے ایک طرف سے، تو صرف اس مسئلے پر کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ نہیں، عرش کے اوپر مستوی ہے، ایک دو نہیں، ہزار سے زیادہ دلیلیں موجود ہیں کتاب و سنت کے اندر۔ کسی ایک مسئلے پر ہزار سے زیادہ دلیلیں موجود ہوں، ایک اس بات کی دلیل ہے کہ تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ راسخ ہو جائے، ذرہ برابر شک و شبہ باقی نہ رہے کہ اللہ رب العالمین کہاں پر ہے؟ عرش پر مستوی ہے۔ البتہ اس کا علم ہر جگہ ہے،
گرچہ وہ آسمانوں کے اوپر ہے، عرش کے اوپر ہے، لیکن ذرے ذرے کے بارے میں علم رکھتے ہیں. ابھی اس کے علم کے بارے میں بیان کیا گیا، یہاں تک کہ دلوں کے اندر کھٹکنے والی باتوں کو بھی جانتے ہیں. انہ علیم بذات الصدور، دلوں کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں ان چیزوں کو بھی جانتے ہیں. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، جس رب نے پیدا کیا، کیا وہ نہیں جان سکتا اپنی مخلوقات کے بارے میں؟ تو یہ ہمارا رب ہے جو ہے عرش کے اوپر مستوی. قرآن میں 1-2 جگہوں پر نہیں، 7 جگہوں پر الرحمن علی العرش استوى، الرحمن علی العرش استوى اللہ تعالیٰ نے کہا، اور 6 جگہوں پر کہا ثم استوى علی العرش. الرحمن علی العرش استوى 7 جگہوں پر، اور ثم استوى علی العرش 6 جگہوں پر. ایک ہی لفظ کو اللہ رب العالمین نے دہرایا ہے تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ عقیدہ راسخ ہو جائے کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، ہر جگہ نہیں، اور اس کا علم ہر جگہ موجود ہے. عرش پر ہوتے ہوئے ہر چیز کے بارے میں اسے علم ہے. اور آخری لفظ جو کہ 5واں نام ہے العظیم، اللہ تعالیٰ نے کہا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک اہم نام ہے العظیم. اور اللہ رب العالمین کی عظمت کے متعلق ابھی وسع کرسیہ السماوات والارض کے اندر ہمیں اندازہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کی عظمت، اس کی کبریائی اور بڑائی کی یہ حالت ہے کہ جو سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، وہ سب سے بڑا ہے، وہ سب سے عظیم ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کے نام ہیں جن کا تذکرہ اس آیت کے اندر آیا ہے. کل 5 نام، اور یہ صفات ہے جن کا تذکرہ اس آیت کے اندر آیا ہوا ہے. ایک چیز اللہ رب العالمین کے ناموں کے متعلق بیان کرنا ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کے نام 2 طرح کے ہیں. کچھ نام ایسے ہیں جو خالق اور مخلوق کے درمیان مشترک ہیں، اور کچھ نام ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہیں، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے مخلوق کے لیے استعمال جائز نہیں. جیسے اللہ ہے، الرحمن ہے، یہ نام ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے. لیکن کچھ نام ایسے بھی ہیں جن کا استعمال مخلوق کے لیے بھی جائز ہے، جیسے العلی ہے، العظیم ہے بھی ہے. تو یہ نام ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ مخلوق کے لیے استعمال کرنا جائز ہے. چوتھے خلیفہ کا نام کیا تھا؟ علی بن ابی طالب. علی ان کا نام تھا. جو نام غلط تھے، شرکیہ عقائد پر مبنی تھے، شرک کی بو آتی تھی یا گناہ کا پہلو جھلکتا تھا، تو اللہ کے رسول نے ناموں کو بدل دیا تھا. لیکن کبھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں کہا کہ تم اپنا نام بدل لو. تو یہ نام جائز ہے. اللہ رب العالمین کا نام العلی ہے، وہو العلی العظیم، اور چوتھے خلیفہ کا نام علی تھا. لیکن جیسے کہ ابھی کہا کہ لیس العلی کالعلی، جو اللہ کا نام العلی ہے، مخلوق کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جائے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ کوئی مشابہت نہیں ہوگی. اللہ رب العالمین کے ساتھ کوئی مشابہت نہیں ہوگی. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ رب العالمین کی طرح کچھ بھی نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین سننے والا ہے، اللہ رب العالمین دیکھنے والا ہے. یہ کہا تو اللہ رب العالمین کی طرح کچھ بھی نہیں ہے، کسی چیز سے اس کی مشابہت نہیں دی جا سکتی. تو العلی جو اللہ کا نام ہے اور علی جو ایک مخلوق کا نام ہے، دونوں میں کوئی مشابہت نہیں. اسماء اللہ عز وجل اعلام و اوصاف، جو اللہ کے نام ہیں وہ نام اعلام بھی ہے، یعنی بذات خود علم ہے، نام ہے، اور ساتھ میں ان ناموں میں صفتیں پائی جاتی ہیں. یعنی وہ نام جن معانی پر دلالت کرتے ہیں، ان معانی میں جو صفت موجود ہے، اللہ رب العالمین کے لیے اس صفت کا اقرار ضروری ہے. جیسے السمیع اللہ کا نام ہے. سمیع کا معنی کیا ہوتا ہے عربی زبان میں؟ جس کے پاس سننے کی صفت موجود ہو، اس کو سمیع کہا جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین کے لیے جب یہ نام استعمال کریں تو اس کے لیے عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ سننے کی صفت سے متصف ہے. اگر کسی انسان کے لیے، کسی مخلوق کے لیے سمیع کہا جائے، جائز ہے، انسان کے پاس بھی سننے کی صفت موجود ہے، لیکن
دونوں کے اندر کوئی مشابہت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے پاس جو صفت ہے سننے کی، اور مخلوق کے پاس جو صفت ہے سننے کی، البصیر دیکھنے والا، مخلوق کو بھی اللہ نے دیکھنے کی صفت دی ہے، لیکن جو اللہ کے پاس ہے دیکھنے کی صفت اور جو مخلوق کے پاس ہے دیکھنے کی صفت، دونوں میں کوئی موازنہ ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سننے کی صفت اس کی ایسی ہے جو مطلق ہے، جس میں ذرہ برابر کوئی کمی نہیں ہے، نقص نہیں ہے، خلل نہیں ہے۔ اور مخلوق کے پاس جو سننے کی صفت ہے وہ انتہائی محدود پیمانے پر انسان سن سکتا ہے، لیکن کتنا؟ انتہائی محدود پیمانے پر۔ اگر اس کے پردہ سماعت سے مطابق آواز ہو تو سن پائے گا۔ اس کے قریب کہنے والا کوئی ہو، جیسے آپ لوگ ابھی سن رہے ہیں یہاں پہ، لیکن جو 1 کلومیٹر دور ہیں ان تک آواز پہنچے گی؟ وہ نہیں سن پائیں گے۔ لیکن اللہ رب العالمین سننے والا ہے۔ بہت اونچی آواز ہو جائے تو ہمارا یہ کان پھٹ جائے گا، اسے سن نہیں پائے گا، یا بہت پست ہو جائے تب بھی ہم سن نہیں پائیں گے۔ بہت اونچی آواز ہو جائے تب بھی نہیں، بہت پست ہو جائے تب بھی نہیں سن پائیں گے۔ لیکن اللہ رب العالمین کے پاس مطلق سماع کی قوت ہے، سننے کی قوت ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایک صحابیہ اللہ کے رسول کے پاس اپنے شوہر کی شکایت لے کر آئیں۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، یہ آیت اللہ رب العالمین نے نازل کی، سورہ مجادلہ کی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ یہ خاتون انتہائی دھیمی آواز میں اللہ کے رسول کو اپنے شوہر کے بارے میں شکایت کر رہی تھی۔ میں قریب ہونے کے باوجود پوری طرح سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کہہ رہی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین جو 7ویں آسمان کے اوپر ہے، وہاں سے اس نے اس خاتون کی آواز سن لی اور اللہ کے رسول پر قرآن کی آیت نازل کر دی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک۔ تو یہ ہے اللہ رب العالمین کے پاس سننے کی قوت۔ تو انسان کے پاس بھی سننے کی قوت ہے، لیکن دونوں میں کوئی موازنہ ہے؟ اتنے قریب رہتے ہوئے نہیں سن پائی، اور اللہ رب العالمین 7ویں آسمان کے اوپر سے سن لیا۔ دیکھنے کی قوت مخلوق کے اندر ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے پاس جو صفت ہے، دونوں میں کوئی موازنہ نہیں ہے۔ ہم کتنا دیکھ سکتے ہیں؟ جہاں تک ہمیں نظر آئے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں۔ لائٹ اگر رہے اور وہ بھی آنکھوں کی روشنی کے مناسب تو دیکھ پائیں گے، ورنہ نہیں دیکھ پائیں گے۔ ابھی اگر لائٹ چلی جائے تو کچھ نظر آئے گا؟ کچھ نہیں۔ دیکھنے کی تو قوت ہے، لیکن ساتھ میں دوسری چیزوں کی مدد سے دیکھیں گے ہم۔ اچانک یہ قوت سلب بھی ہو جاتی ہے، نہیں دیکھ پاتے۔ بہت تیز روشنی آ جائے، جیسے آپ راستے میں چل رہے ہوں اور اچانک کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹ آپ کے ایک دم سامنے آ جائے، کچھ بھی نظر نہیں آتا، آنکھیں چندھیا جاتی ہیں۔ تو بہت تیز روشنی ہو جائے تب بھی نہیں دیکھ پائیں گے، بہت مدھم ہو جائے، ختم ہو جائے تب بھی نہیں دیکھ پائیں گے۔ اس کی مناسب روشنی رہے تب دیکھ پائیں گے۔ تو دیکھیں، اللہ نے دی بھی ہے اگر دیکھنے کی طاقت، تو کتنی محدود پیمانے پر ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس جو صفت ہے وہ اسی طرح ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، کوئی مشابہت نہیں ہے۔ تو العلی اللہ کا نام ہے، مخلوق کا نام بھی رکھنا جائز ہے، کسی کا نام علی رکھ سکتے ہیں۔ عظیم اللہ کا بھی نام ہے، کسی مخلوق کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ خود اللہ کے رسول نے جب ہرقل کو چٹھی لکھی اسلام کی دعوت دینے کے لیے، صحیح بخاری کے اندر تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا، انہوں نے پکڑا تھا اور سوال کیا تھا اللہ کے رسول کے متعلق بہت زیادہ۔ صحیح بخاری کے اندر پوری تفصیل موجود ہے۔ تو اللہ کے رسول نے جو چٹھی لکھی تھی، اس کے شروع میں کیا لکھا تھا؟ الی عظیم ہرقل، ہرقل کو عظیم کا لقب عطا کیا اللہ کے رسول نے۔ یہ تعظیم کے لیے ہی ہے، اس لیے کہ وہ اس قوم کے اندر ایک مقام و مرتبہ رکھنے والے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین کا جو نام العظیم ہے، جب کسی مخلوق کے لیے استعمال کرے تو دونوں میں کوئی مشابہت ہے؟ کوئی مشابہت نہیں۔ اس لیے کہتے ہیں لیس العلی کالعلی ولیس العظیم کالعظیم۔ جو اللہ کا نام علی ہے، جو اللہ کا نام عظیم ہے، وہ مخلوق کے ساتھ مشابہت اس کی کچھ بھی نہیں۔ ایک صحابی تھے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کا نام الحکیم ہے، ایک صحابی کا نام حکیم تھا۔ العزیز اللہ رب العالمین کا نام ہے۔ قرآن میں کیا ہے؟ سورہ یوسف میں امرأۃ العزیز تراود فتاہ۔ تو امرأۃ العزیز، یہاں عزیز سے مراد کون ہے؟ اللہ رب العالمین، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے لیے امرأہ ثابت کرنا کفر ہے۔
یہاں عزیز سے مراد کون ہے؟ عزیز مصر. تو خود اللہ رب العالمین نے استعمال کیا اس لفظ کو ایک مخلوق کے لیے. تو اللہ رب العالمین کے نام کس طرح کے، کتنے طرح کے ہوئے؟ 2 طرح کے ہوئے. کچھ نام ایسے ہیں جو صرف اللہ کے لیے خاص ہیں، جیسے لفظ اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کسی کے لیے لفظ یہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے. اسی طرح رحمان بھی ہے، بہت سارے لوگ استعمال کرتے ہیں بہت سارے لوگوں کے نام کے ساتھ. یہ درست نہیں ہے. رحمان کا لفظ خاص ہے اللہ رب العالمین کے لیے، کسی دوسرے کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے. استاد محترم شیخ صالح العثیمین حفظہ اللہ اپنے دروس میں بکثرت اس پر تنبیہ کرتے ہیں کہ لفظ رحمان کسی انسان کے لیے استعمال مت کرنا. یہ اللہ کا خاص نام ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے. تو اسی طرح اگر کسی کا نام رکھا جائے تو بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کا نام ہے، ہم رکھ سکتے ہیں نہیں رکھ سکتے ہیں. تو دیکھیں پہلے کہ وہ مشترک ہے یا خاص ہے. اگر مشترک ہے تو جائز ہے، جیسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا حکیم بن حزام، حکیم نام تھا، تو اس طرح کا نام رکھنا جائز ہے. اگر مشترک ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم نے جو باتیں آج کے درس میں سنی انہیں محفوظ رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اس علم کو ضبط کرنا اللہ رب العالمین ہمارے لیے آسان کر دے. اللہ رب العالمین قرآن کی دوسری آیتوں پر بھی اسی طرح ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین قرآن کے ساتھ زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس کی تلاوت کرنے، اس کی تلاوت سننے، اسی طرح اس پر غور و فکر کرنے، اسے یاد کرنے، اس پر عمل کرنے، اس پر ایمان لانے، اس کے مطابق اپنے اخلاق کو بنانے کی ہمیں اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.